واحد اگر اس پوری سیاسی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت نے, اگر کسی پولیٹیکل شخصیت نے اگر گلگت بلتستان کے عوام کا دکھوں کا مداوع کیا ہے تو وہ حافظ حفیظ الرحمان ہے. ہوا وہ اگر امن و امان پہ ہو, ہوا وہ امن و امان پہ ہو, یہ وہی گلگت بلتستان تھا, یہ وہی گلگت تھا کہ جو جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ایک ہی ہمارا گلگت بلتستان کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ تھا KIU, وہ بند پڑا تھا, گلگت جل رہا تھا. 10 سال میں مشرف نے صرف 2 ارب روپے کا اضافہ کر دیا. پیپلز پارٹی نے 6 ارب 50 کروڑ سے اپنے 5 سال کے اندر کل 30 کروڑ روپے کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن فاروق پی ایم ایل این نے دیکھیے گا کہ 6.5 ارب 80 کروڑ سے 19 ارب تک. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, بجٹ بڑھایا, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ساتھ میں آپ کے مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن بھی ہوئی, یہاں پہ نوکریاں بھی بیچی گئیں. کیا آپ کا جواب ہے؟ دیکھیے گا سر, جہاں تک السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما فاروق میر, جو کہ سابق اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر بھی رہے ہیں, پروگرام میں موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ. بڑا عرصہ گزرا, تقریباً 4-5-6 مہینے کہ آپ میڈیا سے تھوڑے سے شائع ہیں, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کے نیٹ ورک کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کو, اپنی احساس کو اور اپنے جذبات کو آپ کی نیٹ ورک کے ذریعے پورے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے رکھیں. محترم, دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے ہے گلگت بلتستان کے اندر ایک الیکشن کا جو ماحول پیدا کیا گیا, یا الیکشن سے 3 مہینے پہلے ہم جاتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ایک منتخب حکومت کے جو اختیارات تھے وہ سلب کیے گئے. اور کووڈ کے بیچ ہم ایک تو کووڈ کی جنگ لڑ رہے تھے, پھر اس کے بیچ اوپر جو ہے گلگت بلتستان حکومت کے اختیارات سلب کیے گئے. پھر ایک نیا امتحان تھا ہمارے لیے, ایک تو اوپر سے پبلک کی, گلگت بلتستان کے عوام کی امیدیں, کیونکہ ہم عوام کی ووٹ سے منتخب ہو کے آئے تھے تو عوام کی بڑی امیدیں, گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کا ایک سلسلہ جو شروع ہو چکا تھا, جو اپنے پیک پہ تھا, اس پیک کو روکا گیا تھا. تو حکومت کے بیچ تو ہماری آخری دنوں کی یہ کشمکش رہی, پھر انٹیریم جو سیٹ اپ آ گیا, پھر انتخابات کا ماحول, پھر الیکشن کمپینز کے بیچ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک نئی قسم کی, گلگت بلتستان کے ایک تبدیلی کی سرکار کو گلگت بلتستان میں اس پروجیکٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے جو کھیل کھیلا گیا, اس کھیل کے اس کو روکنے کی ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں نے, امن کے متوالوں نے, تعمیر و ترقی کی جو چاہنے والے لوگوں نے, ہم نے اپنی بڑی کوشش کی اپنے بساط کے مطابق. جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں پارٹی کی ایک میٹنگ میں بھی کہا کہ ہم اس لیول پہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہی وجہ تھی کہ ہم میڈیا پہ اتنا توجہ نہیں دے سکے. صحیح, یہی وجہ تھی کہ پارٹی کے چیف حفیظ صاحب نے پھر استعفیٰ بھی دے دیا. ظاہری بات ہے ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی. انہوں نے اخلاقی گراؤنڈ, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو, حافظ الرحمان صاحب کو. اس میں فاروق صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں, معذرت, تھوڑا سا پھر کلیش نہیں آتا ہے اگر ایک طرف آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کچھ اور قوتوں کو کہ ان کی وجہ سے ہم آ رہے ہیں, تو پھر دوسری طرف یہ جواز پھر بنتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اس سے سٹیپ ڈاؤن کیا جائے. نہیں, اس کو دیکھیں, اس وقت قائد محترم بھی جو ہے نا وہ لائن پہ تھے, PMLN کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ ساری موجود تھی. تو جو ایکسپریمنٹ ڈسکا کے الیکشن میں پارٹی نے ان نادیدہ قوتوں کو جو الیکشن کو رگ کرتے ہیں ان کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار بن کے ڈسکا کے الیکشن کو روکا چوری ہونے سے, اس کے بعد یہ تاثر ابھرا کہ یار گلگت بلتستان میں قائد مسلم لیگ نون گلگت بلتستان نے یہی کہا کہ یار اخلاقی طور پہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں بھی اسی طریقے سے اس ریگنگ کو روکتا, شاید ہم اس لیول پہ جا کے اس کو نہیں روک سکے. تو انہوں نے اخلاقی طور پہ کہا کہ اگر کوئی اور یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے, یہ اخلاقی جرأت شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ حافظ الرحمان کے علاوہ کسی لیڈر کے حصے میں نہیں آ سکتی. یہ کیا وجہ ہے فاروق صاحب, ہمارے یہاں پہ کیوں دیکھیں تو جو ہمارے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز, وہی پارٹی چھوڑ کے سب سے پہلے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, تو پھر تو آپ ڈسکا والی مثال تو بن نہیں سکتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفیظ صاحب نے جو چناؤ کیا تھا لیڈرز کا وہ ٹھیک نہیں تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت دیکھیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو سیاسی تاریخ ہے
وہ پنجاب کی طرح کے پی کی طرح یا دوسرے صوبوں کی طرح اتنی لمبی نہیں ہے. ہمارا جو پولیٹیکل گراؤنڈ سٹارٹ ہوا ہے وہ 94 سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اگر 94 سے بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ کوئی 16-18 سال کی ہماری جو ہے جماعتی سیاست کا اتنا ہی جو ہے نا وہ تجربہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آج اگر گلگت بلتستان کے عوام یا گلگت بلتستان کے اندر جو سیاسی شخصیات ہیں, آج یہی ماحول جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے, یہی ماحول جو ہے وہ اگر آپ جائیں تو بلوچستان میں بھی ہے, بہت زیادہ ہے. یہی ماحول آپ جائیں تو سندھ کے رورل ایریاز کے اندر بھی ہے. یہ کیوں؟ یہ وہی ایریاز ہے جہاں اتنے لیول کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس لیول تک گورنمنٹ کا ایکسیس نہیں ہے, اس لیول تک میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں, ان کے دماغ کو, ان کی سوچ کو, کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں نہیں جائیں گے تو آپ کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک لیڈر کے معنی کیا ہے؟ رہنما کے معنی راستہ دکھانے والا. اب ایک راستہ دکھانے والا ہی خود ایسا راستہ چن لے تو پھر عوام کو کیسے دوش دیا جا سکتا ہے, نظام کو کیسے دوش دیا جا سکتا ہے؟ صحیح. ابھی حالیہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ آپ کے پارٹی کے قائد حفیظ الرحمان کو نیب نے بھی طلب کیا تھا, یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں, گلگت بلتستان کی جو سیاست کی ڈائنامکس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بے شک وفاق کی سیاست یا پنجاب کی سیاست کو جس طریقے سے مطلب اداروں کے ذریعے وہاں پہ نیب کے ذریعے سیاست کو پولرائٹ کرنے کے لیے, سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے, بے شک ان کی سیاست بھی میچور ہے. وہ علاقے بھی جو ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر وہ قدیمی علاقے ہیں, وہاں کی سیاست کے اندر یہ چیزیں چلو 2 منٹ کے لیے ممکن بھی کیا بھی جا رہا ہے. لیکن گلگت بلتستان حیران کن ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر یہاں کی سیاست نہیں اتنی میچور ہے, یہاں کی نہ عوام کے اندر وہ کیا کہتے ہیں خدمت کا یا وہ لیول کا, یہاں کے پولیٹیشنز نے ان کو وہاں تک بھی نہیں. لیکن گلگت بلتستان کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حیران کن ہے کہ پاکستان کے یا وفاق کی یا پنجاب کی سیاست کے اندر جو قسم کے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کو یہ بہت المیہ ہے, یہ بڑا خطرناک ہے گلگت بلتستان کے اندر. یہ جو جب اگر یہ والا صورتحال سٹارٹ ہو جائے گی تو گلگت بلتستان, کیونکہ بہت چھوٹا علاقہ ہے, 16 لاکھ کل آبادی ہے, ہمارا نظام چھوٹا ہے, لیکن اس نظام کے اندر دیکھیے گا کہ میں اپنی بات مکمل کروں, اس نظام کے اندر 1994 سے 99 تک کی حکومت دیکھیں, 99 سے لے کے 2004 تک دیکھیں, 2004 سے لے کے 2009 تک دیکھیں, 2009 سے لے کے 2013 تک حکومت دیکھیں, پھر 2013 سے 2018 تک کی حکومت دیکھیں, پھر پی ایم ایل این کی حکومت دیکھیں. واحد اگر اس پوری سیاسی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت نے, اگر کسی پولیٹیکل شخصیت نے اگر گلگت بلتستان کے عوام کا دکھوں کا مداوع کیا ہے تو وہ حفیظ الرحمان ہے. ہوا وہ اگر امن و امان پہ ہو, ہوا وہ امن و امان پہ ہو, یہ وہی گلگت بلتستان تھا, یہ وہی گلگت تھا کہ جو جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ایک ہی ہمارا گلگت بلتستان کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ تھا KIU, وہ بند پڑا تھا, گلگت جل رہا تھا. گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ جو تھی, جو کل 6 ارب 80 کروڑ روپے ان کا کل ترقیاتی بجٹ تھا, اس میں سے 4 ارب روپے لیپس ہو رہے تھے. یہ وہی گلگت بلتستان تھا جہاں نوکریاں بک رہی تھی, یہ وہی گلگت بلتستان تھا کہ جہاں پہ نہیں, ایک منٹ سر میں اپنی بات کو مکمل کروں, یہ بہت ضروری ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو پتہ چلنا کہ اس نظام کو حفیظ الرحمان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ وہی نظام تھا بگڑا ہوا, کہیں سے بھی سرے کا وہ جو سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا, امن و امان خراب ہے, تعلیم خراب ہے, ہیلتھ پہ آپ جائیں, اس نظام کو حفیظ الرحمان نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا. اسی گلگت بلتستان کو پیرو کے ایک گلدان کی طرح بڑا خوبصورت طریقے سے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, امن و امان پہ بجٹ جو دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں گلگت بلتستان کی تاریخ میں آپ کو 1 منٹ میں بیان کر دوں, پرویز مشرف کی دور سے پہلے کل گلگت بلتستان کا تعمیراتی بجٹ جو تھا وہ 4 ارب تھا. پرویز مشرف نے اس کو کر دیا 6.5 ارب. بالکل بڑھایا. دیکھیں اپنے 2 ادوار 10 سال میں مشرف نے صرف 2 ارب روپے کا اضافہ کر دیا. پیپلز پارٹی نے 6 ارب 50 کروڑ سے اپنے 5 سال کے اندر کل 30 کروڑ روپے کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن فاروق پی ایم ایل این نے دیکھیے گا کہ 6.5 ارب 80 کروڑ سے 19 ارب تک, اور 19 ارب بھی ایسا کہ جس میں 100% یوٹیلائزیشن, اس سیاسی قیادت کے اوپر امتحان ڈالنا, اس سیاسی قیادت کو جو ہے نا وہ مطلب مورد الزام ٹھہرانا, اس سیاسی قیادت کو جو ہے نا لا کے کٹہرے پہ کھڑا کر دینا,
ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، بجٹ بڑھایا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ساتھ میں آپ کے مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن بھی ہوئی، یہاں پہ نوکریاں بھی بیچی گئیں. کیا آپ کا جواب ہے؟ دیکھیے گا سر، جہاں تک ان الزامات، دنیا کے اندر سب سے آسان کام جو ہے وہ الزام لگانا ہے. دیکھیے گا کہ حافظ الرحمان نے گلگت بلتستان کے اندر گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک واحد ایک گلگت بلتستان کی شاید اگر 20 سالہ اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو گریڈ 1 کی پوسٹ ایڈورٹیز نہیں ہوئی کسی بھی محکمے کے اندر. یہ پہلی حکومت ہے، کیونکہ گریڈ یہ نان ٹیکنیکل پوسٹ ہوتی ہے. کوئی حکومت چاہے تو اپنے وزیروں کو اپنے منتخب لوگوں کے ذریعے بھی اس کوٹے کے ذریعے فل کی جاتی ہے. آج کی تاریخ یہ ہے نان ٹیکنیکل پوسٹ کی. حافظ الرحمان واحد پولیٹیکل شخصیت ہے، وہ واحد وزیر اعلیٰ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے گریڈ 1 کی پوسٹیں ایڈورٹیز ہوں گی، اس کے بعد آ جائے گریڈ 7 سے لے کے گریڈ 14 تک. ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے 16-17 جو ہے FPSC کے ذریعے. اب آپ مجھے بتا دیں بیچ میں کیا رہ جاتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن یا جو میرٹ کی وائلیشن کی بات. دیکھیے گا محترم، اب فرشتے تو آ کے ٹیسٹ انٹرویو نہیں لے سکتے نا. آپ نے اپنے ایگزسٹنگ نظام کے اندر جو بہتر ہو سکتا ہے وہی کیا جا سکتا ہے. ہمارے ایگزسٹنگ نظام کے اندر گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیسٹنگ سروسز گلگت بلتستان میں اس سے پہلے تھی بالکل بھی نہیں تھی. اب پاکستان کے اندر یہی اویلیبل ہے کہ بہتر اور بہترین کے لیے ہم نے اسٹڈی کیا، دیکھا تو ہم ٹیسٹنگ سروس لے کے آئے گلگت بلتستان کے اندر. پیش ہوئے تھے اس پہ نیب کے پاس؟ نہیں، ابھی کوئی نوٹس نہیں ہے. اچھا، ابھی نوٹس ہی نہیں، ابھی کوئی نوٹس. تو یہ اخبارات کی حد تک ہے، یہ ابھی اخبارات. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. اس حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آتے ہی چوتھے مہینے میں پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی، کیا گرپ کمزور ہے ان کی؟ بڑی حیران کن ہے یہ جو گلگت بلتستان کو، جیسے کہ میں نے آپ کو آپ کے پہلے سوال میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایک الجھے ہوئے نظام کو حافظ الرحمان نے اٹھا کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اس حکومت، ہماری حکومت کی جو سب سے پہلی اولین ترجیح تھی وہ گلگت بلتستان کے عوام کے جان اور مال کا تحفظ. الحمدللہ ہم رب کائنات کے بعد گلگت بلتستان کی سول سوسائٹی کے انتہائی مشکور ہے، جس میں علماء بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہے، نوجوان بھی ہے، طلباء بھی ہے. ہمیں عوام کی بھرپور حمایت حاصل رہی اس بیچ کے اندر. یہ جو حکومت کی تبدیلی آئی، جو تبدیلی سرکار کا جو پروجیکٹ تھا اس کو گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ کیا گیا. ہم ڈے 1 سے یہی چیختے رہے کہ صاحبان آپ لوگ جیسے بھی آئے ہیں، ابھی آپ لوگوں کے پاس یہ حکومت ملی ہے، آپ امن و امان کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں. شاید آپ کی یاد میں ہوگا کہ 19 مارچ کی شہید سیف الرحمان کی برسی کے جلسے میں ہم نے سب سے مؤثر آواز سالانہ وہی نکلتی ہے، وہاں سے بھی ہم نے ان کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. دیکھیے گا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک گلگت بلتستان کے امن پہ کوئی بڑی میٹنگ چیف منسٹر نے کال نہیں کی ہے. کل تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی سخت اقدامات اٹھانے کی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کیا فیوچر پلانس کیا ہیں؟ آپ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، مشورے دیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حکومت نے اس اپنے 4 مہینے کے اندر اگر وفاق کے ان کی حکومت کو دیکھے تو یہ جھوٹ کی بارش کے نیچے ہمیشہ بھیگے رہتے ہیں. یہ جو تبدیلی سرکار کی جو رجیم ہے گلگت بلتستان کے اندر، پچھلے 4 مہینوں کے اندر ہم چیف منسٹر سے لے کے وزراء کی اخباری بیانات وہی ہم کیا پوری قوم سن رہی ہے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ 200 ارب روپے کا پیکیج آ رہا ہے، کبھی بتایا جا رہا ہے 300 ارب روپے کا پیکیج آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں. اب دیکھ رہا یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ والا بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آنے وفاق کے اندر جو بجٹ آ رہا ہے اس میں، کیونکہ اگر یہ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے تو اگلا بجٹ تو شاید 4 صوبوں کا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہونے جائیں گے. تو یہ بجٹ گلگت بلتستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس صوبائی حکومت کو، جو آپ نے الیکشن کے دوران اعلانات کیے ہیں گنڈاپور صاحب نے کہ آپ اتنے ووٹ دے دیں، آپ اتنے 100 ارب روپے لے لیں، ٹھیک ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 200 ارب کا پیکیج آ رہا ہے، 300 ارب کا پیکیج. ہم دل سے ویلکم کریں گے اگر وہ پیکیج آ گیا. آئے گا نہیں آئے گا آپ کے خیال میں؟ اب یہ تو حقیقت پوری قوم جانتی ہے کہ جو وفاقی حکومت اس وقت سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پاکستان کے پارکس اور ایئرپورٹ کو گروی رکھ کے جو ہے نا قرضے لے رہی ہے، جو وفاقی حکومت اس وقت پاکستان کے عوام جو کورونا سے جو بری حالت ہے پوری قوم کی، وہ ویکسین صرف 50 ارب روپے کی ویکسین کو جو ہے نا فری دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہاں یہ ایک، میں بحیثیت گلگت بلتستان کے ایک عام شہری بھی یہ سوچتا ہوں کہ وفاقی حکومت اس صورتحال کے اندر کہاں سے 200 ارب سے 300 ارب دے سکتی ہے. لیکن
اگر یہ اتنا بڑے لیول کا کمپریہنسو ٹائپ کا اگر یہ ترقیاتی بجٹ لے کے آتے ہیں تو ہم دل سے ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. اور اگر یہ اس میں ناکام ہو گئے تو پھر شاید ہم ان کو اس طریقے سے آرام سے بیٹھ کے مرات انجوائے کرنے کا موقع شاید ہم نہ دے پائیں. نہیں دیں گے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی ترجمانی کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این گلگت بلتستان کے اندر واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ فاروق میر صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.